السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن بسلسلہ انڈرسٹینڈنگ قرآن 1، رکوع نمبر 8 سے لے کر 14 اور لیکچر نمبر 3۔ آج کے درس میں ہم 7 رکوع کو مطالعہ کریں گے، اس پر درس ہوگا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود کے غلط کاریوں کے مختلف اقسام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ پہلی قسم کے حوالے سے گزشتہ رکوع میں یعنی اس سے پہلے ماسبق رکوع میں تذکرہ ہوا، اور جس میں خلاصہ یہ ہے کہ یہود نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ پانی مانگا، اللہ تعالیٰ نے پانی دیا، رزق مانگا، کھانا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے خوراک دی۔ بجائے شکر ادا کرنے کے وہ کفران نعمت کی طرف گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جو شکر ادا کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہ کیا، نہ صرف بلکہ الٹا ناشکری پر تلے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں جو آج کا درس ہے، اس میں یہود کے غلط کاریوں کے جو اقسام ہیں اس کی دوسری قسم، پہلی قسم ناشکری کے حوالے سے تھی، دوسری قسم میں 3 برائیوں کا تذکرہ ہوگا، اور ان 3 برائیوں پر مبنی 5 گروہوں کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد پہلا گروہ جو محرفین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ جو تعلیمات ہیں اس تعلیمات میں تحریف کرتے ہیں، اپنی طرف سے فیبریکیشن کرتے ہیں، من گھڑت باتوں کو شامل کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ منافقین کا ایک گروہ ہوگا، اور جاہل مرید یعنی وہ لوگ کہ جو بغیر دلیل کے، بغیر ریزن کے بلائنڈ فالو کر رہے ہیں اپنے جو پیروکار ہیں ان کے۔ اسی طرح وہ اسکالرز، وہ یہود عالم، ان کا گروہ کہ جو مال اور پیسے اور دنیاوی مفادات کے لیے دین کو بیچتے ہیں۔ اور پھر آخری گروہ، 5واں گروہ، جو جاہل قسم کے پیشوا ہیں، جن کے پاس کوئی نالج، کوئی انفارمیشن، کوئی علم نہیں ہے، ان کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد آخرت سے ڈرانا، قرآن کریم کا ایک اسلوب جو پہلے درسوں میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اس قسم کے شریر لوگوں کو انجام بد بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، ڈراتے ہیں، ساتھ مومنین جو پہلے سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کو بشارت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سناتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، یعنی آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی ہیں ان میں پائی جانے والی غلط کاریوں کو تیسری قسم میں جو ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اور ان کی 2 بڑی جو برائیاں ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی قسم کی جو برائیوں پر مبنی یہود کی جماعت ہے ان کا تذکرہ ہوگا کہ جس کے جو بڑے رذائل ہیں یا خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ انبیاء کی تکذیب، یعنی انبیاء کی تکذیب وہ کیا کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے قتل سے بھی دریغ نہ کرتے۔ پھر 5ویں قسم کی برائیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہودی تھیں، ان کی یہ کہ ان کے آباء و اجداد انبیاء کو جو جھٹلاتے تھے، تو یہ بھی جو اس عہد میں موجود یہودی ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود یہ کہ نشانیوں سے پہچان چکے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں۔ پھر یہود کے قول باطل کا شکوہ ہے، اور اس قول باطل کی تردید ان کا ایک دعویٰ ہوگا جو انشاءاللہ آگے رکوع میں آ جائے گا۔ اس کے 5 طریقوں سے، 5 وجوہات پر ان کے قول باطل کی تردید کی جائے گی، اور آخر میں یعنی اسی سیکوینس کے آخر میں مباہلے کا چیلنج کیا جائے گا، اور مباہلہ اور اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں اور ڈیٹیل ہیں وہ انشاءاللہ اس موقع پر بیان کی جائیں گی۔ اس کے بعد یہود کے 3 شبہات ہیں، ان کا جواب دیا جائے گا، جن کا محاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہاروت ماروت کا قصہ اسی میں شامل ہے، اور اضافی طور پر سحر اور جادو کے حوالے سے کچھ احکام کا بیان ہوگا، اور پھر یہود کے ایمان لانے والے افراد کی توثیق کی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام بنی اسرائیلی، تمام کے تمام یہود وہ غلط ہیں۔ اسلام اپنے دامن میں اتنی وسعت رکھتا ہے کہ جو یہودی ایمان لے آئے اور انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توثیق اور تعریف بھی فرماتے ہیں، اور جو منکرین ہیں تو ان پر دنیا کا وبال، آخرت کا زوال سب کا سب نازل ہوگا۔ یہ آج کے مکمل 7 رکوع کا محاصل اور خلاصہ ہے۔ رکوع نمبر 1 آج کے جو مجموعی طور پر سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 8 ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو سابئی ہیں۔
سابعی یہ بھی اہل کتاب کی ایک قسم ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بچی ہوئی تعلیمات تھی ان کے پیروکار تھے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے، یعنی ایسے لوگ جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہودی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نصارہ ہونے کا یا سابین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، فقط یہ دعویٰ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس دعوے کے ساتھ اصول یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے، بڑا ثواب ہے ان کے پروردگار کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف انسان کو مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، اور غم انسان کو ماضی پر ہوتا ہے کہ یہ پیچھے جو واقعات گزر چکے ہیں۔ تو مومن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مقام اور درجہ دیں گے کہ ان پہ کوئی خوف طاری نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہاں سے دوسری قسم کا جو خباثتوں کا قسم ہے، برائیوں کا قسم ہے، غلط کاریوں کی قسم ہے، یہاں سے اس کا تذکرہ ہے۔ پہلے نمبر پر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے تم سے معاہدہ کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو، پہاڑی تھی طور نامی، وہ لا کر کھڑی کر دی۔ خُذُوا، اور ہم نے یہ کہا کہ لو ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو۔ بنی اسرائیل نے، یعنی یہ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ خود سے درخواست کی کہ ہمیں شریعت کتاب اللہ لا کر دیں جس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور رب کی رضا کو حاصل کریں۔ ان کے مطالبے پر جب ان کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس کی تعلیمات کو لینے سے انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ کتاب یعنی تورات انہی کے مطالبے پر ان کو دی تھی، اب بجائے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے، معاہدہ تو یہی تھا کہ اللہ کی تعلیمات آئیں گی تو ہم ان پہ عمل کریں گے، بجائے اس کو لینے کے وہ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ان کے مطالبے پر جو دی گئی کتاب تھی اس کے انکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سر پر لاؤ اور ان سے منواؤ کہ جب تم نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم کتاب کی تعلیمات کو مانیں گے تو اب مانو اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو۔ اللہ کی کتاب سے یہاں مراد تورات ہے۔ ثم تولیتم، پھر تم روگرداں ہوئے، تم مڑ گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، یعنی بعد اس کے کہ تمہیں دی گئی اور تم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم بالکل جی فالو کریں گے اس کی تعلیمات کو تورات کی، بجائے ماننے کے، اقرار کرنے کے بعد پھر تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم گھاٹے میں پڑ جاتے، تم سخت نقصان میں پڑ جاتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا کو یا اپنے عذاب کو ایک وقت مقررہ کے لیے موقوف کر دیا ہے، یعنی امیجیٹلی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس آنا نہ آنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیلکولیٹڈ طریقے سے متعین کر دیا ہے، کس پر کب زوال آئے گا، کب اس کو نقصان ہوگا، کب عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے پورے نظام کے مطابق ہی فیصلے فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور تم جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، جو حد سے متجاوز ہوئے، جنہوں نے لمٹ کراس کیا، فی السبت، ہفتے والے دن، فقلنا لہم، تو ہم نے ان حد سے بڑھنے والوں سے کہہ دیا، کونوا قردۃ خاسئین، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، ذلیل بندر۔ اس کے حوالے سے روایات میں ہے کہ یہ ایلیا نامی ایک بستی تھی جہاں پہ ہفتے کے روز شکار کرنے سے ان یہود کو منع کیا گیا تھا، بجائے اللہ کا حکم ماننے کے۔ ہفتے کے دن براہ راست تو شکار نہیں کرتے تھے، لیکن ہیلے بہانے سے یہ شکار کرنے لگے کہ ایک دن پہلے وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر تالاب بنا دیے گئے، اور ہفتے کے دن جو مچھلیاں آتیں وہ ان نالیوں کے ذریعے سے وہ تالابوں میں ٹریپ ہو جاتیں، اور ہفتے کے دن جو ٹریپ ہوئی مچھلیاں تھیں اگلے دن جا کے اس کو وہ پکڑ لیا کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا یہ اس کے در پہ پڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صریح طور پر یعنی واضح طور پر اپنے حکم کے خلاف چلنے والوں کو دنیا ہی کے اندر عبرت کا نشان بنایا اور ان کو ذلیل قسم کے بندر بنا دیے گئے۔ اب یہ بات کہ یہ وہی بندروں کی نسل آج چل رہی ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ روایات میں ہے کہ وہ 3 دن کے اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے بنا دیا ان کو عبرت جو
وہاں کے لوگ تھے یعنی جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا جو بعد میں آنے کے ہیں قیامت تک کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور یہ نصیحت ہے متقین کے لیے، یعنی اس واقعے کے اندر جو ان کو عذاب ہوا، سزا ہوا، تو ڈر ہے اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آج بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں، اور تسلی ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے رہیں اور اس قسم کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، یہ دوسری قسم کی خباثتوں کا ذکر ہے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ دیکھیں مطلق بات ہے، کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر لو، ٹھیک، بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر کو رضائے تسلیم خم کرنے کے، یعنی اوبے کر لیتے، کوئی گائے پکڑ لیتے وداؤٹ کوئی کنڈیشن، کوئی شرط نہیں تھی، کوئی بھی گائے پکڑ لو اور ذبح کر لو، اللہ کا حکم پورا کر لو۔ بجائے اس طرح کرنے کے قالو، کہنے لگے، اتتخذونا ہزوا، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اب سوچیں، سیاق و سباق اس واقعے کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے کسی گروہ نے، بستی والوں نے، کسی شخص نے ایک بستی کے دوسرے شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دوسری جگہ پر پھینک دیا، دوسری بستی کے قریب۔ جس بستی کے شخص نے قتل کیا اس نے دوسری بستی کے قریب لاش کو پھینک دیا تاکہ لوگ اس بستی والوں پر شک کریں۔ جب یہ معلوم پڑا تو لوگ اسی بستی پر شک کرنے لگے جہاں پہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ قضیہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، وہی پوچھا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ کوئی تطبیق نہیں ہے، ایک طرف میت پڑی ہوئی ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس بستی والوں نے قتل کیا ہے، اور جواب کیا آ رہا ہے کہ گائیں ذبح کرو۔ کوئی تطبیق نہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ پوچھ ہم رہے ہیں قتل کے بارے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گائیں ذبح کرو۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، اپنے لوجک، اپنی سوچ، اپنے فکر کو بچا دینا، ہمیں لوجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ وہ لوجک کے پیچھے نہیں پڑتا۔ اب یہ لوجک کے پیچھے پڑے کہ بھی لوجیکلی ریشنل ہو کر سوچیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میت پڑی ہوئی ہے اور حکم آ رہا ہے کہ گائیں ذبح کرو۔ آگے یہ تفصیل آ جائے گی کہ گائیں ذبح کرنے کا مقصود یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عقائد کی اور اعمال کی اصلاح فرمائے۔ عقیدے کے لحاظ سے اس لیے اس طور پر کہ دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ اس ذبح شدہ گائیں کے کسی ٹکڑے کو اس میت پہ ٹچ کیا جائے، لگایا جائے تو میت زندہ ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اس نے قتل کیا ہے، اور پھر وہ میت مر گیا۔ یہ واقعہ ہے دراصل۔ تو اس واقعے میں ایک تو یہ سبق تھا کہ دیکھو مرنے کے بعد، ابھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا تو مرنے کے بعد پھر زندہ کریں گے۔ دوسرا اصل قضیہ کہ اس نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا، یہ جو تمہارا بھی کنٹمپریری ایشو ہے یہ بھی سولو ہو گیا کہ قاتل کا پتہ چل گیا، مقتول خود زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے بتا رہا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا۔ تو اب جو بعد کا واقعہ ہے وہ پہلے اس رکوع میں ہے، اور اس کے بعد والی رکوع کے اندر وہ قتل والا واقعہ آئے گا۔ یہ اس لیے کہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی ڈائجسٹ کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو تسلسل کے ساتھ سارے واقعات ترتیب سے ہوں، بلکہ قرآن کریم عبرت کی، نصیحت کی، ہدایت کی، اصولوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہدایت سے متعلقہ جو باتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رب سے بیان فرماتے ہیں۔ مقصود ہدایت ہے، اصلاح ہے، ٹھیک، قصے کہانیاں مقصود نہیں۔ اس لیے ماسبق بات بعد میں آ گئی اور بعد والی بات شروع میں آ جائے تو یہ قرآن کریم میں جا بجا اس طور پر واقعات آئیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، بے خبروں میں سے۔ قالوا ادع لنا، قالوا تو قوم نے کہا ٹھیک ہے اگر گائیں ذبح کرنی ہے تو ادع لنا ربک، آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کہنے سے کترا رہی ہے، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے، حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے نا ہمارے رب سے۔ تو یہ اس بات کو ہم اس طرح بھی سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تعلق ہم سب سے ہے،
صرف مذہبی پیشوا یا علماء وہ ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ سے ہمیں کنیکٹ کرے. اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. ہم کہیں گے ہمارا رب. کیا پتہ کہ آج اس نشست پر بیٹھ کر میں درس دے رہا ہوں اور سننے والا کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے اور میری ہدایت کا ذریعہ بنے. تو اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ چاہے انسان گنہگار ہو، نیکوکار ہو، عالم ہو، مفتی ہو یا کچھ بھی حیثیت سے ہو، کسی بھی حیثیت سے ہو، اس کا ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. تو یہ ایک خباثت بنی اسرائیل میں تھی. بجائے یہ کہنے کہ ہمارا رب، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ اپنے رب سے اللہ کی نسبت بجائے اپنی طرف کرنے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے. ادعو لنا ربک، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں، یبین لنا ما ہی، کہ یہ جو گائے ہیں یہ کیسی ہو، اس کی کیا کیا پراپرٹیز ہوں، کیا کیا خصوصیات ہوں. قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایسی گائیں ہیں لا فارض، جو بڑی عمر کی نہ ہو، بوڑھی نہ ہو، ولا بکر، اور نہ ہی باکرہ ہو، بہت چھوٹی ہو، یعنی جس نے ابھی مذکر جانور سے جفتی نہ کری ہو. عوان بین ذالک، جو ان دونوں کے درمیان میں ہو، نہ بالکل چھوٹی ہو نہ بہت زیادہ بڑی عمر کی ہو. دیکھو ففعلوا ما تؤمرون، کر گزرو جو اللہ نے کہا ہے، اب زیادہ ہیلے بہانے نہ کرو، جو کہہ دیا اب کرو. ففعلوا ما تؤمرون. قالوا، اب قوم پھر سے کہنے لگی ادعو لنا ربک، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں، یبین لنا ما لونہا، کہ ہمیں یہ تو بتا دیں اس کا رنگ کیا ہوگا، کیسے رنگ کی ہوگی. قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایسی گائیں ہو صفراء، جو یلوئش ہو، زرد رنگ، یعنی مکمل زرد تو نہیں، جیسے گائیں ہوتی ہیں لال گائیں آپ نے دیکھی ہوگی، وہ زردی مائل ہو. فاقع لونہا، اور گہری رنگ کی ہو. تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوشگوار لگے. قالو، اب تو کافی نشانی ہو گئی، ذبح کر لیتے. لیکن پھر سوال پوچھ کے پھر سے دہرا دوں کہ ریشنل جتنا بنیں گے ہم اتنا ہی پروردگار کے احکامات کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے. جتنا ریشنل ہوں گے، عقل کی کسوٹی پر اللہ کے احکامات کو جب ہم تولنے لگیں گے، اپنے ہی پاؤں پر کلاڑی ماریں گے، اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے. کیونکہ اسلام ایمان نام ہے سبمیشن کا. بچ جاؤ خدا کے حکم کے آگے، سبمٹ کر دو اپنے خواہشات کو، اپنے تمام ڈیزائرز کو اللہ کے سامنے کہ اللہ آپ کا حکم ہے، خلاص آپ کی حکمت، آپ کا علم، وہاں تک ہماری عقل پہنچ ہی نہیں سکتی. چاہے کہ ہم ہر حکم کا کوئی ریشنل یا عقل کے لحاظ سے اس کو ہم جانچ کر اپنائیں. انہوں نے یہی روش اختیار کی. قالو، کہنے لگے ادعو لنا ربک، اے موسیٰ اب آپ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کیسی گائیں ہیں، کوئی اور نشانی بتائیں. ان البقرہ، کہ آپ جو کچھ بتا رہے ہیں کہ زردی مائل رنگ ہو اور اس طرح کی ہو، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ کم عمر، تو یہ جو گائیں ہیں تشابہ علینا، ہم پہ متشابہ ہو گئی، ہم پہچان نہیں کر، آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے. وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر آپ بتا دیں گے تو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم رائے ہدایت کو پا لیں گے، اللہ کی منشا کو پا لیں گے. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں جس طرح کی گائے کی قربانی، ہم اس کو پا لیں گے. قال انہ یقول انہا بقرۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائیں ہیں لا ذلول، جو مشقت نہ کرتی ہو، محنت نہ کرتی ہو، اس طور پر کہ تثیر الارض، زمین جوتتی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گائے کے اوپر وہ ہل وغیرہ لگا کر اور زمین کو جوتتے ہیں، نرم کرتے ہیں، کہ اس طرح کی محنت مشقت نہ لی گئی ہو اس گائے سے. ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی سیراب کرتی ہو کھیتوں کو. آپ نے دیکھا ہوگا کنویں کے گرد گھوم کر بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس پہ پانی لاد کر دور نہر سے پانی اٹھا کر جا کے سیراب کیا جائے کھیتوں کو. ایسا کوئی محنت طلب کام اس گائے سے نہ لی گئی ہو. مسلمتن، بے عیب ہو، سلامتی، کوئی عیب اس میں نہ ہو. لا شیۃ فیہا، اور کوئی داغ بھی نہ ہو. ایک تو یہ کہ فزیکلی تو اسٹرانگ ہے، لیکن اس میں اوپر ظاہری طور پر کچھ نقص یا کچھ عیب، کوئی داغ لگا ہوا ہو. بے داغ ہو، بے عیب ہو. اتنی ساری قیودات کے بعد قالو، قوم کہنے لگی الآن جئت بالحق، اب بات سمجھ میں آ گئی. یہ یونیک قسم کی ایک گائے.
فذبحوها، تو انہوں نے ذبح کی، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اگر کرنے والے ہوتے تو جب کہا گیا کہ گائے ذبح کرو فوراً گائے ذبح کر لیتے، لیکن سوال پوچھ کر انہوں نے اپنے لیے مشکلات بڑھائیں۔ اس کے بعد روایات میں مختلف قسم کی باتیں ہیں، واقعات ہیں۔ مناسب تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو مطالعہ کریں، یا یہ کہ فزیکل کلاس جب ہو تو یہ سوال یا واقعات ٹیچر سے پوچھ لیں۔ خلاصہ یہ کہ ایک خاتون تھیں بہت ہی نیک، اور ان کا بیٹا تھا اور وہ بھی بہت نیک صالح تھا۔ ان کے پاس ایک گائے تھی، وہ یہ تمام نشانیاں اس گائے میں پائی جاتی تھیں۔ جب یہ بچے کو ایک آزمائش ہوئی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ٹیچر سے بھی پوچھیں نا وہ آزمائش کیا تھی، بعد از آزمائش ایک فرشتے نے اس کی بولی لگائی اور کہا بچے کو کہ بھئی یہ گائے مجھے دے دو۔ تو بچے نے کہا نہیں، میں اپنے ماں سے پوچھوں گا۔ ماں سے پوچھا تو جو قیمت بتائی تھی تو وہ اس پہ ماں نے اجازت دے دی۔ فرشتے نے انسانی روپ میں آ کر قیمت بڑھا دی، پھر قیمت بڑھا دی، اور بچہ کی اس قدر اطاعت کو کہ بڑی ہوئی قیمت پہ بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو اتنے قیمت پر اپنی ماں سے پوچھا ہے، یہ زیادہ قیمت کا میں پوچھے بغیر ڈیسیجن نہیں لوں گا۔ اتنا مطیع اور فرما بردار تھا اپنی والدہ کا۔ اس فرما برداری کو دیکھتے ہوئے فرشتہ اس کی قیمت بتا دیتا ہے کہ اس کی کھال ہے نا، کھال بھر کے سونا، یہ اس کی قیمت ہے۔ اور پھر اسی دورانیے میں یہ بنی اسرائیل کے لوگ گائیں کی تلاش کرتے اس گائیں کو دیکھتے ہیں اور ساری نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں، اور بھاری بھرکم قیمت میں یعنی کھال بھر کے سونا دینی پڑتی ہے۔ اور پھر سے دہرا دوں کہ یہ ساری مشکلات اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے بجائے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے ریشنل اعتبار سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا، اور اپنے اوپر وہ مصیبت لائے کہ کوئی سی بھی گائیں ذبح کر لیتے اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، اور اب وہ کھال بھر کے سونا دے کر سب نے اکٹھا کیے پیسے اور سونا، اور اس جو قیمت فرشتے نے بتائی تھی اس قیمت پر وہ گائیں ذبح کر لی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، الٹیمیٹلی وہ ذبح کر لی گائیں، لیکن ایسا کرنے والے نہیں تھے، بادل نہ خواست تھا، یعنی دل نہ چاہتے ہوئے وہ ایسا کر گیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اب دیکھیں بات ہو رہی تھی قتل کی، قتل کے بعد معاملہ تھا گائیں ذبح کرنے کا، تو گائیں ذبح کرنے کا معاملہ اس رکوع میں آیا۔ اگلے رکوع میں تذکرہ آ رہا ہے قتل کا، جو واقعہ پہلے عرض کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جب تم نے قتل کیا، یعنی یہ وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے جن کے اندر یہ خباثت پائی گئی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کے ایک دوسرے پر دھرنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والے تھے اس کو جو تم چھپاتے تھے، یعنی جس نے قتل کیا تھا اور لاش دوسری جگہ پھینکی تھی، یہ جو معاملہ اس نے سینے میں چھپا کے رکھا تھا کہ میں تو بچ جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس چھپی ہوئی بات کو نکالنا چاہتے تھے۔ دیکھیں کوئی بھی برائی کیمرے سے چھپ کے کی جا سکتی ہے، کسی بھی طرح سے آپ گڑبڑ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ دل میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے یہ کہا، اِذْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، مارو اس کو اس کے بعد سے، یعنی جو گائیں ذبح کی ہے اس کا کوئی ٹکڑا اس کو مار دو۔ قرآن کریم کا یہ بیان ہے۔ مفسرین نے مختلف تعبیرات کری ہیں، مختلف روایات بیان کری ہیں کہ وہ زبان کا حصہ تھا، دم کا حصہ تھا، یا جسم کے کسی اور حصہ، یہ قرآن نے نہیں بتایا۔ مختلف قسم کی روایات ہیں جن میں سے مختلف اعضاء آپ کو ملیں گے مطالعے کے دوران، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ان تمام معنوں کو قرآن نے حتمی قرار نہیں دیا۔ ایک اپنی تحقیق ہے، کوئی عالم تحقیق کی روح سے یا اسرائیلی روایات کی روح سے یا صحابہ سے بیان کردہ تفسیرات کی روشنی میں کسی ایک بات کو ترجیح دیتا ہے، دوسرا دوسری بات کو ترجیح دیتا ہے، لیکن سب کا کہنا یہ ہے کہ واللہ اعلم بالصواب، صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ نے صرف اتنی بات فرمائی کہ اس ذبح شدہ گائیں کا کوئی ٹکڑا اس مردے کو لگایا گیا، پھر کیا ہوا کہ وہ زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا، پھر مر گیا۔ کذالک یحیی اللہ موتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی زندہ کرتے ہیں مردے کو، وَیُریکُمْ آیاتہ، اور دکھاتے ہیں تم کو اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل شعور حاصل کرو۔ ثم قست قلوبکم، اتنے بڑے واقعے پہ عبرت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے بجائے پھر سے تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم، دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، فہی کالحجارہ، اتنے سخت ہوئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ، کیونکہ پتھروں کے مختلف اقسام ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کچھ پتھر ایسے ہیں، اب یہاں تشبیہ دی جا رہی ہے دل کو پتھر کے ساتھ، اور اب پتھروں کی اقسام ہیں یعنی مختلف قسم کے دلی کیفیات کے مثال دی جا رہی ہے۔
ان من الحجارہ، کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں لما یتفجر منہ الانہار، جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ٹھیک، یعنی ان میں صلاحیت ہوتی ہے پھوٹنے کی، اور اس میں پانی نکلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور نرم ہوتے ہیں، اور جلد ہی ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور پھر نکلتا ہے اس میں سے پانی، یعنی یہ ذرا سخت پتھر ہوتے ہیں، یک لخت پانی نہیں نکلتا، بلکہ کچھ مشقت کے بعد جب یہ پھٹ پڑتے ہیں اور پھر پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ ایسے ہیں کہ جن میں یہ استعداد نہیں ہوتی کہ پانی نکلے، لیکن اللہ کی خوف سے بہرحال وہ گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ انسان کے مختلف کیفیات ہوتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ذرا سی اللہ کی بات سن لیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جن اللہ کا نام سنتے ہی ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، دل درس جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ سننے پر نہیں، مسلسل سن کے ماحول میں جوڑ کر تب کہیں جا کے ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل بالکل ہی نرم نہیں ہوتے، لیکن اللہ کا ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ بطریق جذب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم فرمائے۔ افتطمعون، کیا مسلمانوں تم توقع رکھتے ہو، افتطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ جن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں یہ ایمان لائیں گے تم پر، یعنی تم جو بیان کرتے ہو باتیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیا یہ لوگ مان جائیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں ایک جماعت، وہ جو جماعتوں کا تذکرہ تھا نا، ان کا تذکرہ ہے، ایک جماعت ایسی ہے یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتی ہے، ثم یحرفون، خلاصہ میں عرض کیا تھا نا کہ 5 قسم کے گروہ ہوں گے، یہ وہ گروہ ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتی ہے، یعنی وہ اسکالر ہیں، علم ہے ان کے پاس، پھر اس کے بعد یحرفون من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے باوجود اس میں تحریف کر لیتے ہیں، ثم یحرفون، پھر تحریف کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد پتہ ہے کہ اس لفظ سے جو معنی اللہ چاہتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن اپنے مفادات اور مطلب کے لیے اس کو بدل دیتے ہیں۔ وہم یعلمون، انہیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ شریعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ کی رضا یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ تحریف والے گروہ ہو گیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایک گروہ وہ ہے جو جب ملتی ہے مومنوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم تو تمہاری طرح مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب وہ خلوت نشیں ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اکیلے میں ملتے ہیں اپنے جیسے لوگوں یعنی یہودیوں کے ساتھ، قالوا، تو یہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان کو یعنی مسلمانوں کو، بما فتح اللہ علیکم، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی ہے تم پر، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تم سے جھگڑیں۔ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ یہود کا ایک ایسا گروہ تھا جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے۔ اب کیا ہوتا کہ جو مسلمان خالص یہودیوں سے، دیکھیں یہود کی 2 گروہ ہو گئے نا، ایک خالص یہودی جو پیور یہودی ہیں، دوسرے ہیں تو یہودی لیکن اپنے آپ کو وہ مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لباس مسلمانوں والا، اور مسجد میں صف اول میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب مسلمان ان سے کہتے کہ ہم نے خالص یہودیوں سے سنا ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، یہ حقیقی تعلیمات ہیں، تو یہ منافقین جب مسلمانوں سے سنتے اپنے لوگوں میں جا کے کہتے کیوں تم ان مسلمانوں کو سچی باتیں بتاتے ہو؟ اگر تم نے ان کو بتا دی تو قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ یہودی تو جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود بھی انکار کر دیتے، تو خود کو اللہ کے سامنے رسوا کیوں کرتے ہو؟ یہ منافقین ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم، اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ کے بے شک اللہ یعلم السر، یعلم ما یسرون، جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ سب کچھ ظاہر تو نہیں ہے نا، اندر بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ صرف ظاہر کو وہی بندہ دیکھتا ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے چیزوں پر سیٹسفائی ہو جاتا ہے، باطنی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو الفاظ سے بیان نہیں کی جاتی۔ چاہت اگر ہو تو محبت کر محسوس، ہر بات کا اظہار ضروری نہیں لفظ سے۔ تو ہر بات ظاہری نہیں ہوتی، ظاہر کو یہ جو ایک کہاوت ہے نا کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، ایسے نہیں ہے۔
انسان ظاہری اعتبار سے بسا اوقات میچنگ نہیں ہوتی، باطنی طور پر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پر پرفارم نہیں کر پاتا اتنا اچھا، تو کیا ہم اس کو برا کہہ دیں گے؟ اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ظاہر باطن سب چیزوں کو جانتا ہوں۔ وَمِنْهُمْ، اب ایک اور گروہ ہے جس کا تذکرہ میں نے خلاصے میں یہ عرض کیا تھا کہ جاہل مرید، یہ بلائنڈ فالوور ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہر بندہ عالم نہیں ہوتا، یقیناً ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم کسی نہ کسی اسکالر یا عالم یا ایکسپرٹ کو فالو تو کرتے ہیں، لیکن ایسے فالو نہ کیا جائے کہ اصولیات کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مال صدقہ خیرات غربا فقراء مساکین میں کرنی چاہیے۔ ایک مالدار اسکالر ہو، پیشوا ہو، اور وہ یہ کہے کہ اپنے سارا مال مجھے دے دو، یہ خدا کا حکم ہے، کم سے کم آپ پوچھیں گے نا کہ بھائی صاحب آپ کے پاس تو پہلے ہی اتنا کچھ ہے، وہ غریب بندہ ہے، عقلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ تو اس پہ خوش ہوں گے نا، ہم غریبوں کے ساتھ تعاون کریں، آپ تو اتنے مالدار ہیں، آپ کو سارا مال دے دوں گا تو مجھے کیا، مجھے نہیں لگتا۔ تو یہ جو اصولیات ہیں، اگر کوئی شخص کہہ دے کہ بھائی تم اللہ کی عبادت کرو اور ساتھ ان چیزوں کی بھی عبادت کرو، تو آپ اسٹانس لیں گے نا کہ بھائی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو فالو تو کیا جانا چاہیے اسکالرز کو، ایکسپرٹس کو، لیکن اصولیات میں نہیں، ٹھیک ہے؟ اصولی باتوں پر اسٹانس ہونا چاہیے، یا کسی کو فالو کرتے وقت کم سے کم پوچھ لینا چاہیے کہ مجھے جو آپ ہدایت دے رہے ہیں، انسٹرکشنز دے رہے ہیں، یہ قرآن اور حدیث اللہ کی منشا کے مطابق ہے، اسلامک سورسز سے ثابت شدہ بات ہے، یہ بات آپ کی ہوگی ضرور۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں کچھ ایسے لوگ تھے عوام الناس، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ امیون، ان پڑھ، کن کو قرار دیا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے۔ الکتاب کا مطلب خاص کتاب جو وحی پر مشتمل، یعنی تورات۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ان پڑھ ہے جو اللہ کی کتاب کو نہ جانتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ کی کتاب کو جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان پڑھ نہیں بتاتے۔ تو نوٹ کرنے کی بات ہے، سائنس، فزکس، کیمسٹری جو کچھ پڑھ لیں، لیکن اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے تو ہم اللہ کے ہاں ان پڑھ ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں امیون ایسے بھی ان پڑھ تھے، لا يعلمون الکتاب، جو اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے تھے، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں تھے وہ مگر اٹکل کرنے والے، ایک گمان کرنے والے، اچھا ہی ہوگا جی، ہم جنت ہی میں جائیں گے، کچھ نہ بھی کرو خیر ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ چوتھی جماعت ہے جو اسکالر تھے اور وہ اپنی طرف سے باتوں کو دین کہہ کر بیان کیا کرتے تھے اپنے مفادات کے لیے، دنیا کے اغراض کے لیے، ریٹنگ مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا، کوئی ایسی بات کر دوں جو عوام ریٹنگ دے اور مجھے پیسے مل جائیں، جو دین بیچتے تھے دنیا کے فوائد کے لیے۔ فویل للذین، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یہ چوتھا گروہ ہے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے تھے کتاب کو بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر یہ کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ کچھ پیسہ لے لیں، تھوڑا سا پیسہ اس کے مول لے لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کو اپنی کسب پر۔ یہ جو پیسے لے رہے ہیں یہ بظاہر تو ان کو لگ رہا ہے کہ اس سے بہت سارے فائدے ملیں گے، لیکن یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ وقالو، اور یہ پانچویں جماعت، وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی تھوڑے دن، چل جی ہم تو مبارک لوگ ہیں، ہم تو چنیدہ لوگ ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، خدا تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اگر کسی وجہ سے جہنم گئے بھی تو بس تھوڑے دنوں کے بعد ہمیں نکال دیا جائے گا۔ ہم بھی سنتے ہیں نا کہ بھی ہم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کبھی نہ کبھی تو بہرحال جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس طرح کی خیالات کے ساتھ برے اعمال کرنا، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یقیناً اللہ کرم کا معاملہ فرمائیں گے، اسی کی کرم نوازی کے توفیل تو ہم امیدوار ہیں اس کی رحمت کے، لیکن اس کی اس رحمت کو نیگیٹیولی لینا کہ میں کوئی شخص برائی پہ دلیر ہو جائے کہ کوئی بھی برائی کر دوں بس اللہ تو ہم تو کبھی نہ کبھی جنت چلے جائیں گے، تو اس قسم کے تصورات کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہود کو زعم یہ تھا، گمان یہ تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم تو اگر جہنم گئے بھی تھوڑے دنوں کے لیے، بعض نے کہا 3 دن یا 7 دن، قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو،
اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اس بات کی گارنٹی اللہ سے لی ہے، اللہ سے کوئی معاہدہ ہوا ہے، اگریمنٹ ہوئی ہے کہ تمہیں جہنم میں صرف 2-3 دن کے لیے جلائیں گے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ تعالیٰ اگر وعدہ کیا ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا دوسری بات یعنی یہی بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں خود کو بھی علم نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، جس نے گناہ کے کام کیے اور اس کے خطا، اس کی گناہ نے اس کو احاطے میں لے لیا، یعنی اس کا اعمال نامہ بھر گیا گناہوں سے، اس کے گناہ کے وبال نے اس کو مکمل لپیٹ لیا۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں دوزخی، جہنمی، جہنم جانے والے، یہ آخرت سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اب یہاں پر بشارت، قرآن کریم کے اسلوب آپ یہ دیکھیں گے ترجمے کے دوران کہ جہاں پر ڈرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ منکرین کو، نافرمان کو، اب مومن تو پہلے سے ڈرا ہوا، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کیا ہوا ہے، تو اس کو پھر بشارت بھی سنائی جاتی ہے کہ یہ جو باتیں تھیں یہ نہ ماننے والوں کے لیے، لیکن ماننے والوں کے لیے ہم نے انعامات تیار کیے ہیں۔ تو فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہاں سے تیسری قسم کی جو خباثتوں کا مجموعہ ہے اس کا تذکرہ ہے یہود کی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے معاہدہ کیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر ایک اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ۔ نوٹ کریں کہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ احسان کا معاملہ کرو۔ کیا مطلب احسان کا؟ کہ ایک ہوتا ہے ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا کیا ویسا، جیسی کرنی ویسے بھرنی۔ اکثر طور پہ یہ مشاہدے میں ہے کہ کوئی مجھ سے اچھا ہو تو میں اس کے ساتھ اچھا ہوں، کوئی مجھ سے برا کرے تو میں بھی اس کو برا بن کے دکھاتا ہوں۔ یہ اسلام کا اسٹانس نہیں ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ تم احسان کا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی ایک شخص 1000 روپے کی مزدوری کرتا ہے، حق اس کا 1000 روپے، لیکن اسے 1500 روپے دے رہے ہیں، تو جو 1000 روپے وہ حق کے بدلہ، اس کی محنت 1000 روپے برابر، اس سے اوپر جو 500 دے رہے ہیں نا، یہ فضل ہے، احسان ہے۔ اور والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم اور مساکین کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ احسان کا معاملہ کرو۔ یعنی والدین اگر برا بھی کریں تو تم نے اچھا کرنا ہے، رشتہ دار اگر برا بھی کریں تو تم نے جوڑنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافئ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ صلہ رحمی بدلے کا نام نہیں ہے۔ صلہ رحمی اس کا ہے کہ تمہارے رشتہ دار تم سے کاٹیں تب بھی تم ان کے ساتھ جوڑو۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ یہ جو مفاد ہوتا ہے نا مسلمان کے ہر کام میں، مفاد صرف اللہ کی رضا ہے۔ میں کسی کو پیسے دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، کل کرا کو وہ شخص میرے خلاف بولنا شروع ہو، میں آرگومنٹ تو کروں لیکن اسے یہ نہ کہوں کہ میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، میں نے اللہ کو دیے تھے۔ وہ معاملہ میں ڈسکس نہیں کروں گا، باقی آرگومنٹ، اختلافات چلتے رہیں گے۔ تو ان سب کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مساکین کے ساتھ اللہ فرماتا ہے احسان کا معاملہ کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرو۔ ٹھیک ہے، بس یہ دین کا تقاضا صرف دینی بات بتانا نہیں ہے، دینی بات کو درست اور اچھے طریقے سے سمجھانا اور بتانا، یہ دین ہے۔ بسا اوقات ہم دین کی بات ایسے رویے کے ساتھ یا ایسے الفاظ کے ساتھ، الفاظ کے نامناسب چناؤ کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ بجائے منافع کے، فائدہ ہونے کے، الٹا نقصان ہوتا ہے، بجائے سمجھنے کے الٹا وائلیشن ہو جاتی ہے۔ تو قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یہ مصلحات کا تذکرہ ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُم، یہ ساری تعلیمات تمہیں دی گئیں لیکن تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُم، مگر تم میں سے چند۔ دیکھیں اگر 100 لوگ ہیں، 100 میں سے 99% لوگوں نے برے کام کیے، ایک نے اچھا کیا، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب لوگ غلط ہیں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُم، تم میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے اصلاح کی تعلیم کو قبول کیا۔ یہاں تو اگر 50% سے اوپر کچھ 2-4 ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں پوری قوم ہی غلط ہے، پوری قوم کے خلاف کیسے کیسے واہیات قسم کی باتیں بنائی جاتی ہیں، نامناسب بات ہے۔ اچھے لوگ ہوں گے، ہم اپریشیٹ کریں گے، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تھے
اعراض کرنے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ. اب یہاں سے خباثت کی ایک اور قسم. محاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے حکم کو ماننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ. اپنے مطلب کی باتیں تو لے لیں اور جو چیزیں ہمارے مطلب کی نہیں ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے. یعنی دین کو مفاد کے لیے استعمال کرنا، دینی تعلیمات کو مفاد کے لیے. جو آیتیں مجھے فیور کرتی ہیں یا جس سے مجھے فائدہ ملتا ہے میں وہ تو لے لوں، اور لوگوں کو یہ دیکھو قرآن میں آیا، یہ حدیث میں آیا. جہاں جھوٹ بولنا، جہاں غلط کام کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ نے منع کیا، کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑو یہ ہماری مجبوری ہے. اپنی مرضی کا دین اختیار کرنا، اس کی نفی کی جا رہی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے معاہدہ کیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم خون نہ بہاؤ، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے مت لڑو، خون خرابہ مت کرو آپس میں. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالو ایک دوسرے کو شہروں سے جلا وطن نہ کرو کہ تم ایک کو نکال دو بارے بھی تم نکل جاؤ یہاں سے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے یہ معاہدہ قبول کیا، یعنی ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے، نہ آپس میں خون بہائیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو شہر سے نکالیں گے، اپنے جلا وطن بھی نہیں کریں گے. ایک اور بات تھی کہ اگر کوئی قیدی ہو جائے، اسیر ہو جائے، قیدی ہو جائے تو آپس میں پیسے اکٹھا کر کے ہم اس کو چھڑائیں گے. یہ معاہدات ہو گئے تھے ان کے باہم آپس میں. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم مانتے تھے یعنی تم گواہ تھے اس پر. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم وہی لوگ ہو، تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، آپس میں خون خرابہ کرنے لگے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ، اللہ کا دوسرا حکم تھا کہ ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرو، وہ بھی تم کر گزرے. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم گناہ اور ظلم کے ساتھ چڑھ دوڑے ایک دوسرے پر. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اب تیسری بات تھی کہ تم فدیہ دے کر آزاد کرو. تو جب تمہارے پاس کوئی قیدی آتا، تفادوہم، تم فدیہ دے کر اس کو چھڑاتے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ اس کو نکالنا تو حرام تھا تم پر. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کچھ کتاب پر تو ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو. جب یہ مشرکین کے ساتھ مل کر اپنے ہی یہود کے خلاف لڑتے تو کچھ یہودی پکڑے جاتے مشرکین کے ہاتھوں. تو جو لوگ مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ یہودی اور مخالف یہودی مل کر فدیہ دے کر اس قیدی کو آزاد کراتے. اب جب مشرکین پوچھتے کہ لڑتے تم ان کے خلاف ہو، مار بھی رہے ہو، شہر سے نکال بھی رہے ہو، فدیہ دینے میں ہمدردی کیوں دکھا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہودی قید میں ہو تو فدیہ دے کر اس کو آزاد کرو. پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ آپس میں نہ لڑو، یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو شہر سے نہ نکالو، وہاں تم وائلیشن کر رہے ہو کتاب کی اور یہاں پہ تم مان رہے ہو. کہتے جی بس کیا کریں ہماری مجبوری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اپنے مطلب کا کتاب تو مانتے ہو کہ ہاں یہ ہماری دین شریعت ہے، اور جہاں تمہارا مطلب نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منکم، کیا بدلہ ہوگا تم میں سے جو اس طرح سے کرے. الا خزي في الحیات الدنیا، مگر یہ کہ رسوائی دنیا کی زندگی میں. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے روز لوٹایا جائے گا، چلایا جائے گا ان کو سخت عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بالکل بے خبر نہیں جو کچھ تم کرتے ہو، سب پتہ ہے اللہ کو. اب یہاں پر تیسری قسم کا جو تذکرہ ہوا اس کا تتمہ ہے. اولئک الذی، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے بدلے، یعنی آخرت کی زندگی دے دی، اس کی تیاری نہیں کی، بدلے میں دنیا کی زندگی لے لی. فلا یخفف عنہم العذاب، ان پہ کمی نہیں کی جائے گی عذاب کی. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب یہاں سے چوتھی قسم کے یہود کی خباثتوں کا بیان ہے کہ تحقیق کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پیدر پہ بھیجے اس کے بعد رسول. وَآتَيْنَا، اور اسی سلسلے میں آخر میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کیا جب بھی تمہارے پاس رسول آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدر پہ جو رسول آئے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، ایسی تعلیمات کے ساتھ جس کو تم پسند نہیں کرتے تھے، تمہارے دل کو پسند نہیں آتی تھیں، استکبرتم، تم تکبر کرتے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک انبیاء کی جماعت کو تم نے جھٹلایا، تکذیب کی. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک انبیاء کی جماعت کو تو تم نے قتل ہی کر دیا. ٹھیک ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو پردے ہیں. بَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی ان کے کفر کے سبب. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت توڑے سے ہیں
جو ایمان لائے۔ غلف کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے جو تعلیمات اللہ نے بھیجی ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بس وہی کافی ہیں، اس کے بعد ہمارا دل ہدایت کے لیے بھر چکا ہے، نئی تعلیمات نہیں جا سکتی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب آئی کتاب، وہ خاص کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی۔ قرآن آ کے تورات کا انکار نہیں کر رہا، تصدیق کر رہی کہ ہاں واقعی تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ایمان والی کتاب تھی، اللہ کی کتاب تھی، لیکن انہوں نے تحریفات کی ان میں جا بجا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے اس کتاب کے بارے میں اس کتاب کے ذریعے سے فتح طلب کیا کرتے تھے کفار پر۔ مختلف تفاسیر ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ کفار کے جب بھی لڑتے اور شکست کھاتے تو یہ کہتے ایک کتاب آنے والی ہے، ایک رسول آنے والا ہے، اس کتاب ہدایت کی کتاب اور رسول کے آنے کے بعد ہم فتح یاب ہوں گے۔ فلما جاءہم، جب وہ کتاب اور رسول آئے، ما عرفوا، پہچاننے سے انکار کر دیا، کفروا بھی، بالکل ہی انکار کر دیا، نہ پہچانا اور بالکل یعنی قصداً پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے انکاریوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، یعنی اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور کرتا ہے۔ بئس ما، کیا بری چیز ہے، اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے جانوں کو لیا کہ کفر کریں اس چیز کا جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ضد پر آتے ہوئے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا نا اس کو ضد کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ ٹھیک، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، وہ بات کیا تھی جو اللہ کی طرف سے نازل کہ اللہ تعالیٰ نازل کریں اپنا فضل جس پر چاہیں، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بنی اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی یہ فضل کیوں ہوا کہ اس کو آخری نبی بنایا، یہ بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے، اپنا فضل ہم جس پر کریں۔ مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، ایک اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام سے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کا خطاب ملا، ان کی نسل سے سارے تقریباً 18,000 انبیاء اکرام کو مبیش اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ انبیاء مسلسل بنی اسرائیل سے آتے رہے۔ دوسرے بیٹے جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے اسماعیل علیہ السلام، اس نسل سے صرف ایک ہی نبی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کو یہ پریشانی تھی کہ نبی تو بنی اسرائیل سے ہوتا، بنی اسماعیل سے کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے۔ ہاں، اب اس میری مرضی کے خلاف تم ضد پر آ گئے ہو اور ایمان لانے سے گریزہ ہو۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ لوٹے غصے پر غصہ لے کر۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کفار کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہاں پہ پانچویں قسم کی خباثت کا بیان ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، جو ہم پہ نازل پہلے سے ہو چکی ہے تورات، ہم اس پہ تو ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ جو نازل ہو رہی ہے اسے نہیں مانتے۔ وہو الحق، حالانکہ وہی کتاب برحق ہے، یعنی قرآن کریم۔ مصدقا لما معہم، وہ تصدیق کرتی ہے جو کچھ ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس شریعت کو مانتے ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء پر نازل ہوئی۔ اگر یہ دعویٰ ہے تمہارا تو کیوں تم نے قتل کیا انبیاء کو، کیوں تم نے تکذیب کی رسولوں کی؟ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم پہلے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی سچائی، ہدایت، ایمان اور بعد میں آنے والے انبیاء پر ایمان لانے کی تعلیم دی تھی، تم نے بجائے ماننے کے ان کو قتل کیا۔ لما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن تھے تو کیوں تم نے قتل کیا سابقہ انبیاء کو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نشانیوں کے ساتھ آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ایک بچڑے کو معبود بنا دیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، شروع آیت میں رکوع میں جو کہا تھا، دوبارہ سے اس کا تذکرہ اعادہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے معاہدہ کیا اور طور پہاڑی کو تمہارے سر پر مسلط کیا، لائے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، لو ان تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ جو اللہ نے دیں، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو جب وہ کوئی طور ان کے سر پہ آئی نا تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہاں ہم سنتے ہیں، عصینا، لیکن مانیں گے نہیں، یعنی سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ،
بکفرہم، ان کے دلوں میں محبت بیٹھ گئی اس بچڑے کی ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے جہاں توحید کی بات ہوتی ان کو گراں گزرتی، جہاں شرک کی بات آتی فوراً مائل ہو جاتے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، یہ ہے تمہارا ایمان، اتنا برا ہے تمہارا ایمان جو ایسی کاموں کا حکم دیتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، مومنین ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خاصہ، یہاں پر قول باطل کی تردید ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ آخرت صرف تمہارے لیے ہے، عند اللہ خالصۃ من دون الناس، لوگوں میں نا تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ ہی تمہیں کامیاب کر دیں گے، تمہاری سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہیں باوجود گناہ کے جنت میں لے جائیں گے، اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے، فتمنوا الموت، مرنے کی تمنا کرو۔ بھائی انسان کمفرٹ زون میں جانے کے لیے اتاولا ہوتا ہے نا، باہر بندہ گدھا مزدوری کر رہا ہے دبئی میں، یورپ میں، یہاں پر آ کے نوابوں کی طرح رہتا ہے، وہ کہتے ہیں بس میں جا کے عیش کروں۔ ہر بندہ اپنے راحت اور سکون کی جگہ جانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آخرت صرف تمہارا ہے، اللہ صرف تمہارے ہیں، جنت صرف تمہاری ہے، تو مرنے کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی یہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بما قدمت ایدیہم، پتہ ہے نا آگے کیا بھجوایا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے باخبر ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، بجائے مرنے کی بات سوچنے یا کرنے کی، اے مخاطب آپ پائیں گے ان یہودیوں کو احرص الناس علی الحیاۃ، زندگی پر مرے جا رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم تو زندہ رہیں، مرے نا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ وہ مشرک جو آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے وہ بھی مرنے سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ یود احدہم، یہ چاہتے ہیں لو یعمروا الف سنہ، اگر ان کو 1000 سال کی زندگی مل جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر 1000 سال کی زندگی مل جائے نا تب بھی موت سے بچ نہیں سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی خوب دیکھتے ہیں جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک، قل من کان عدوا لجبرائیل، یہاں سے ایک شکوہ اور اس کا ازالہ ہے۔ قل، پیغمبر کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، ان کا دعویٰ یہ تھا یہودیوں کا کہ جبرائیل علیہ السلام چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے ہیں، اور یہ جبرائیل علیہ السلام ہماری قوم پر عذاب بھی لاتے تھے، تو ہمارے آباء و اجداد کو ہلاک کیا جبرائیل علیہ السلام نے، اگر میکائیل علیہ السلام وحی لاتے تو ہم مان جاتے۔ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں مانتے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہمارے دشمن ہیں وہ وحی لاتے ہیں، اس لیے ہم نہیں مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، یہ جو جبرائیل علیہ السلام یہ نازل کرتے ہیں قرآن آپ کے دل پر، یہ اللہ کے حکم سے، مصدقا، وہ قرآن، وہ کتاب، وہ پیغامات، وہ تعلیمات، وہ وحی، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، وہدن، اور جو ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ، اور جو دشمن ہوا اللہ کی، جو دشمن ہوا اللہ کا، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور رسولوں کا، اور خاص تذکرہ کیا ہوا جبرائیل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو سن لو دشمنی پھر اللہ سے ہے، کیونکہ جبرائیل، میکائیل، رسول یہ اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو انسٹرکشن دے رہے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لہٰذا جو ان کا دشمن ہے وہ دراصل اللہ کا بھی دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف واضح آیتیں، واضح نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر فاسق لوگ، گمراہ لوگ۔ فسق کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے اعلانیہ طور پر باہر نکلنے کو، یعنی بندہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ کا تابع نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع نہیں ہوں۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، آیا جب بھی کوئی معاہدہ یہ کرتے ہیں تو پھینک دیتا ہے ان میں سے ایک فریق، بل اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر تو بلکہ ایسے ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی یقین نہیں لاتے۔ قرآن کریم میں اکثریت بار بار تذکرہ ہوا کہ اکثرہم لا یشکرون، اکثرہم لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، میجورٹی جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ غلط راہوں پر ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جہاں پر میجورٹی ہوگی وہ ڈیسیجن دے دیا جائے، یہ شریعت اور اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اگر حق پر ایک بندہ ہو، 99 لوگ باطل پر ہوں، غلط ہوں، تو قرآن کریم کی تعلیم یہی ہے کہ حق کا ساتھ دیا جانا چاہیے، اس بات سے قطع نظر کہ اکثریت میں کون ہے اور اقلیت میں کون۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کبھی آتے ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو پھینک دیتا ایک جماعت ان میں سے جو اہل کتاب ہیں۔ کس کو پھینک دیتا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنے پشت پر، یعنی پشت ڈال دیتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ایسا رویہ ہوتا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں باوجود جاننے کے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے تفصیل سے پہلے عرض کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے تخت کے نیچے سے شیاطین کے دلالت کرنے پر لوگوں نے وہ مواد نکالا جس میں سحر اور جادو کی باتیں تھیں، اور لوگ اس مغالطے میں پڑ گئے کہ انبیاء نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ تو جادو کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی، اور پھر بعد کے انبیاء پر وہ بھروسہ نہیں کرنے لگے، وہ کہتے تھے یہ جادو ہے، یعنی ایک طرف معجزات ہیں، دوسری طرف جادو ہے۔ ان دونوں کے فرق کو لوگ نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت و ماروت دو فرشتے انسانی صورت میں بھیجے جو لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہم صرف آزمائش ہیں، ہم تو یہ ٹیکنیک بتانے آئے ہیں کہ اس طرز پر کچھ کام ہو تو وہ جادو ہے، اس طرح اگر کچھ کام ہو تو پھر وہ معجزہ ہے، اور جو جس کے ہاتھوں معجزہ صادر ہو اس پر ایمان لانے نبی نبوت کے اعتبار سے، اور جو اس اصولوں پر چلے تو پھر وہ جادو ہوتا ہے۔ یہ اصول سکھانے کے لیے آئے تھے۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن شیاطین کفروا، حقیقت یہ ہے کہ یہ شیاطین جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، انہوں نے کفر کیا۔ کس طور پر؟ یعلمون الناس السحر، کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب قرآن کریم میں واضح طور پر ہے کہ کفر کیا اس طور پر کہ لوگوں کو جادو سکھایا۔ اب یہاں ضمناً عرض کیا تھا خلاصہ میں کہ سحر کے حوالے سے شرعی حکم قرآن کریم کے اس بیان کے مطابق جادو کا تعلق کفر سے ہے۔ اب تین باتیں جو اس کے ذیل میں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا جادو کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ تو اسباب کے درجے میں جادو کے اثرات ضرور ہیں، جیسے آگ کے اندر ایک اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ جلا دیتا ہے، اسی طرح کوئی چرا یا کوئی تیز دار چیز لے کر کسی کو مارے تو اس میں بھی ایک اثر اللہ نے رکھا ہے کہ وہ کاٹ دیتا ہے، گولی سے انسان زخمی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سحر، جادو، کچھ کلمات اس طرح کے ہیں جو انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں اسباب کے درجے میں۔ پھر یہ کہ اگر جادو کی وجہ سے کوئی شخص انتقال کر جائے اس جادو کے اثر کی وجہ سے، تو وہ عام مسلمانوں میں جو انتقال کر جاتے ہیں وہ اسی طرح ہیں، یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہوگا اس کے غسل دینے کا، تدفین وغیرہ کا۔ انتقال ہو گیا جادو کی وجہ سے تو عام مسلمانوں کی طرح تجہیز تکفین کا انتظام کیا جائے گا۔ تیسری بات، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کفر ہے، فسق ہے، گناہ ہے کیا جادو؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ جادو کفر ہے اگر اس میں کلمات کفر استعمال کیے گئے ہوں، اور کرنے والا ان کلمات کفر کو جائز سمجھتا ہو، حلال سمجھتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ شخص جادو کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس اصول کی بنا پر کہ وہ اسلام کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر وہ کلمات کفر وغیرہ استعانت اللہ کے ما سوا کی مدد، امداد شیاطین جنات سے لیتا ہے، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ اس کے موافق نہیں ہے، وہ اس کو جائز نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی کرتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے سیاست اور تعزیرات کا، یعنی حکومت یا قاضی عامت الناس کے مفاد کو دیکھتے ہوئے سخت سے سخت سزا تجویز کر سکتا ہے۔ مثلا اب حاکم یہ سمجھتا ہے کہ اگر جادو کو سختی کے ساتھ نہ روکا گیا تو یہ فتنہ پھیل جائے گا اور لوگوں کے نقصان کا باعث ہوگا، تو وہ قتل تک کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں معاف کر دوں گا تو میری اس صلہ رحمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے لوگ جادو سے باز آ جائیں، تو یہ سارا ڈیسیجن حاکم کے ہاتھ میں اور قاضی کے ہاتھ میں شریعت نے دیا ہے، اس کو کہتے ہیں تعزیرات۔ اور اگر جادو کی وجہ سے، آلدو کہ وہ جادو کے کفریہ کلمات کا نہیں تھا، لیکن اس اثر کی وجہ سے ثابت ہو جائے کہ جادو کے اثر کی وجہ سے بندہ مر گیا، تو یہ قاتل ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو قاتل کو سزا دی جاتی ہے، کیونکہ جادو ایک سبب ہے، جیسے گولی کھانا ایک سبب ہے، آگ ایک سبب ہے جلانے کا، تیز دار آلہ یا بلٹ گولی وہ ایک سبب ہے زخمی ہونے کا، اسی طرح جادو بھی ایک سبب ہے انسان کو نقصان پہنچانے کا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت،
اور جو نازل کیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بابل شہر میں، عراق کا ایک شہر ہے بابل، قدیم شہر، وہاں 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ہاروت و ماروت، یہ ہاروت اور ماروت، وما يعلمان من احد حتى يقولا، وہ کسی کو کچھ بھی نہ سکھاتے یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے انما نحن فتنہ، ہم ایک آزمائش ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے آزمائش کے لیے، فلا تکفر، تم کفر مت کرنا۔ دیکھیں جادو کو کفر کے برابر تک کا گناہ کہہ رہے ہیں، اسی شرط کے ساتھ جو پہلے عرض کیا اعتقادی طور پر، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، اب لوگوں نے بجائے انبیاء کی تصدیق کے لیے جو قسم کرامات کو یا معجزات کو ثابت کرتی تھی، اس کے سیکھنے کے بجائے جادو سیکھا، اور اس جادو سیکھنے کے بعد وہ مرد اور عورت یعنی خاوند اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، نفرت ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کرنے لگے۔ یہ بات بھی عاملین سے سنی گئی ہے کہ سب سے پر اثر جادو یا شیطان بہت خوش ہوتا ہے اس بات سے جب میاں بیوی کو آپس میں لڑا دے، کیونکہ یہ نسلوں کی تباہی ہوتی ہے اور اس سے پورا فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہو جاتا ہے۔ اور عمومی طور پر آپ دیکھیں گے میاں بیوی کے درمیان جادو ہی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ عاملین سے بھی یہ بات آپ معلوم کریں گے، سب سے زیادہ معاملات آج تک جو لوگ اس معاملے میں میاں بیوی کے درمیان تفرقے کے لیے یہ معاملات کیے جاتے ہیں۔ وما هم بضارین به من احد، اب وہ جو جادو سبب کے درجے میں نقصان پہنچا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما هم بضارین به من احد، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، مگر منشاء خدا کے موافق، یعنی اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو اپنے مومن بندوں میں سے آزمائش میں ڈالتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کے گناہ معاف کریں، اس کے درجات بلند فرمائیں، یا اس کو بہت سارے بڑے آفات اور مصیبت سے بچائیں، تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں بندے کو تاکہ بندے کے درجات بلند ہو، مقام بلند ہو، اور وہ دنیا اور آخرت کے ریوارڈز پا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جادو میں اثر ڈالتے ہیں۔ کائنات کی کوئی بھی چیز پر اثر ہونے میں یعنی ایفیکٹ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ آگ جلانے میں، سمندر ڈبونے میں، تلوار کاٹنے میں، جادو اثر کرنے میں اللہ کے اذن کے محتاج ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جادو کرے اور اللہ نہ چاہیں کہ اس پر جادو ہو، پھر بھی جادوگر کر لے اس پر اپنا جادو کا اثر، یہ ناممکن سی بات ہے۔ لوگ ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اللہ تو ہیں لیکن جادو بھی ہے، نہیں اللہ ہی ہیں۔ یہ جادو، سحر، تعویذ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ، ہاں جب اللہ چاہیں۔ اب آپ خود سوچیں، دنیا کے سارے جادوگر مل کر اگر کسی مومن پر جادو کریں اور اسے نقصان پہنچائیں اور اللہ نہ چاہیں کہ اس بندے کو نقصان ہو، ہمارا ایمان ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر پوری دنیا کے جادوگر مل کر کسی مصیبت زدہ شخص کو مصیبت سے نکالیں لیکن اللہ چاہیں کہ یہ اس مصیبت میں رہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مصیبت سے نکال نہیں سکتی۔ اعتقاد یہ ہونا چاہیے اگر کوئی جادو کر رہا ہے اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر بھی ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ اثر اللہ کی وجہ سے، اور اللہ سے ہی مدد مانگے کہ اس اثر سے ہمیں نجات دلائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ من احدن، کسی ایک کو بھی یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی اجازت سے۔ اللہ اگر چاہیں گے تو نقصان ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے کوئی دنیا کا مائیکل لال جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور لوگ سیکھتے وہ چیز جس سے نقصان پہنچائے لوگوں کو، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور فائدہ نہ ہو۔ عجیب بات یہ ہے نا کہ نقصان پہنچانا کا علم، غلط عقیدہ، ناشکری، یہ چیزیں لوگ جلدی سیکھ جاتے ہیں، لیکن توحید کی تعلیم ہو یا منافع بخش علم ہو تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ خوب جان چکے کہ جو چیز انہوں نے خریدی، جو چیز انہوں نے لی، یعنی یہ جادو وغیرہ، اس چیز کے لینے کے بعد ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دنیا تباہ کر دی، آخرت تباہ کر دی انہوں نے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی ہی بری چیز ہے جس کے بدلے جو لی انہوں نے اپنے جان کے بدلے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر یہ جو جادو وغیرہ کا علم حاصل کیا تو انہوں نے اپنے جان کو گویا کہ تباہ کر کے یہ علم حاصل کیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمنوا، اگر یہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیتے، پرہیزگاری اختیار کر لیتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بھلائی اور خیر۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ سمجھ لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے ایک شبہ کا ازالہ ہے، بلکہ ایک سازش کا تذکرہ ہے۔ ایک دور اورینٹلزم کا گزرا جس میں ویسٹ اسلام کو اپنے طریقے سے اس کی وضاحت اور تشریح کر رہی تھی۔ مسلمانوں نے اس کے اگینسٹ
علمی اعتبار سے کام کیا، وہاں سے بھی علمی ریسرچ آتی، یہاں سے بھی علمی تحقیقات جاتی، لیکن پوسٹ اورینٹلزم کا جب وقت آیا تو جہاں علمی میدان میں وہ دفاع نہ کر سکے تو انہوں نے گستاخی کے معاملے کو شروع کیا، جیسے آج کل آپ آئے دن کبھی قرآن کریم کی گستاخی ہو رہی ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ ایک روش تھی یہود کی کہ وہ مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرتے۔ اب ایک لفظ رعینہ عربی میں اس کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر اسے اس طرح پروناؤنس کیا جائے رعینہ، تو راعی کہتے ہیں چرواہے کو، اور چرواہا ایک ایسا پیشہ ہے جسے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا عام طور پر لوگوں میں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں رعینہ یعنی ہمارے چرواہے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو مسلمان چونکہ المؤمن غر کریم، مسلمان تو سیدھا سادہ ہوتا ہے، مسلمانوں نے بھی یہود کی دیکھی آپ علیہ السلام کو یوں مخاطب کرنا شروع کیا رعینہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ دلوں کے حال جانتے ہیں کہ کون کس لیے یہ کلمہ کہہ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقولوا رعینہ، تم رعینہ کہہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب مت کرو، وقولوا، بلکہ یوں کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، یعنی نظر کرم کیجئے ہماری طرف، واسمعوا، اور خوب سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور نہیں چاہتے یہ لوگ جو کافر ہیں، ان کے مختلف اصنام، ایک اہل کتاب اور مشرکین، یہ دونوں قسم کے کفار نہیں چاہتے کہ نازل ہو تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی نیک تعلیمات، واللہ یختص، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کرتے ہیں برحمتہ ہی، اپنی رحمت کو من یشاء، جس پر چاہیں۔ یہ عطائے خداوندی ہے، کسی سے ہم اگر اختلاف رکھتے ہیں اور اللہ اس پہ مہربانی اور فضل فرما رہے ہیں، یہ بات ہم پہ عیاں ہو، ظاہر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کہیں بھی اللہ نے اس پہ فضل فرمایا۔ اس کا دوسرا اپوزٹ راستہ کون سا ہے؟ جیلسی ہونا، کسی بھی طرح اس کو نیچا دکھانا، کسی بھی طرح اس کو نقصان پہنچانا، یہ غلط ہے۔ جس پہ اللہ فضل فرما رہے ہیں وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ دیکھیے، ناشکری کی ابتدا یا ناشکری کا جو وہ ایک خاص مقام ہے نا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم فضل کو حق سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، فضل کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے 1000 طے ہوئی مزدوری اور مزدوری پوری کر لی، 1000 کا وہ مستحق ہے، اب جو 1000 مل رہا ہے نا، یہ حق ہے، فضل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی 1000 کے بعد 500 اور دے دے، 1500 دے دے، تو ہم کہیں گے 1000 روپے تو حق تھا، اور 500 روپے بغیر کسی چیز کے ویسے ہی دی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں فضل۔ اب ذرا سوچئے، اللہ کا تعارف کیسے کرایا جا رہا ہے؟ ذو الفضل العظیم، بڑا فضل والا ہے، ہمارا وجود اس کی فضل ہے، ہم نے مانگا توڑی تھا، ہم نے اس کو کیا ایسا کر کے دیا جو اس نے ہمیں زندگی دی، ایمان دیا، جسم دیا، ہاتھ پاؤں، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو جو اللہ نے ویسے ہی ہمیں دی ہیں، بغیر کچھ کیے، بغیر مانگے، اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں نا، تو ہم پھر ناشکرے بن جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پہلے اگر اللہ اتنا دے رہے تھے، اب کم کر دیا تو ہم ناشکرے بن جاتے ہیں۔ بھئی وہ بھی اللہ کا فضل تھا جو دے رہے تھے زیادہ، اب اگر کم دیا تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ما ننسخ من آیت، یہاں سے ایک شبہ کا ازالہ ہے، وہ یہ کہ یہود یہ دعویٰ کرتے کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تم کہتے ہو کہ اللہ کا علم کامل ہے، تو پھر ایک آیت نازل کرنے کے بعد اسے منسوخ کیوں کرتے ہیں؟ دوسری آیت کیوں لے آتے ہیں؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ علیم ذات ہیں تو پھر ایک ہی دفعہ میں وہ آیت نازل کر دیتے جو ہمیشہ کے لیے رہنمائی کے لیے درکار ہوتی، کیوں اس کو منسوخ کر کے دوسری آیت لاتے ہیں؟ تو مسلمانوں کے لیے سیدھا سا جواب تو یہ مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، اب جو اللہ کریں گے ہمیں اس کو صحیح ماننا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ علیم ہے، اس کے علم اتنا وسیع ہے، حکمت اور علم جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، وی ہیو ٹو سرنڈر۔ لیکن لاجیکلی ایک جواب علماء کرام نے دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ریشنل ہیں، ماہر ایکسپرٹ قسم کا کوئی اسپیشلسٹ ہو میڈیکل سائنس کا، بس اوقات وہ ریفر کرتا ہے کہ آپریشن ہوگا، اور ایٹ دا ٹائم وہ چیک کرتا ہے مریض کے اندر کچھ نقص ہے، یعنی وہ آپریشن کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ بلڈ پریشر لیول ہے وہ پورا نہیں ہے، یا ہارٹ بیٹ کچھ سلو ہے، یا بی پی لو ہے بہت زیادہ، اور کچھ ایسا معاملہ ہے، تو اصل مرض کی دوا ہے آپریشن، وہ آپریشن نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں بھئی 2 مہینے تک اس گولی کا کورس کر لیں، جب اس کے بی پی نارمل ہو جائے تب ہم کریں گے آپریشن۔ اسی طرح قیامت تک کے لیے جو تعلیم درکار تھی، اس سے پہلے ان کی ذہن سازی یا اس لیول تک پہنچانے کے لیے ایک حکم آیا، اور جب وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی تو پھر
اصل تعلیم جو قیامت تک رہنی تھی وہ نازل کر لی۔ یہ ایک ریشنل ٹائپ کا جواب علماء اکرام کی طرف سے دیا گیا ہے۔ باقی مسلمانوں کے لیے تو یہ بات کافی ہے، رب نے فرما دیا، اللہ نے منسوخ کر لی، مومن کہے گا آمنا و صدقنا، کیونکہ ایمان کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ کی باتوں کے سامنے بچ جاتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ وما ننسخ من آیت، اور ہم منسوخ نہیں کرتے کسی آیت کو، او ننسہا، یا بلا نہیں دیتے، نأتی بخیر منہا، مگر یہ کہ اس کی جگہ اس سے بہتر کوئی چیز لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس کے مثل۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، منسوخ بھی کر سکتے ہیں، دوسری آیت بھی لا سکتے ہیں۔ الم تعلم، کیا نہیں جانتے تم، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بادشاہ ہیں، اسی کو سزاوار ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، بس اس سے بڑی دلیل مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ یہ ریشنل انٹرپریٹیشن جو ہم کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو ریشنل ذہن، ہم نے کون سا ریشنل تعلیمات یا عقل کی بنیاد پر اللہ کو تسلیم کیا؟ سبمیشن آف آور ڈیزائر، سبمیشن آف آور وشز، اپنی ساری لوجک کو اللہ کے سامنے بچا کر دبا کر ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں اس پروردگار کے آگے کہ جو آپ بولیں گے آمنا و صدقنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم، کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بادشاہ ہے وہ آسمانوں اور زمین کا، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے ماں سوا کوئی دوست اور مددگار۔ ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، اب مسلمانوں کو خطاب ہے، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے لوگوں نے اس سے پہلے سوال کیا۔ سوال کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اب سمجھنا ہے، سمجھنے کے لیے سوال کرنا تو اچھی بات ہے، میں نماز کیسے پڑھوں، ٹھیک ہے، میں نماز پڑھوں گا تو فائدہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ باتیں مومن کی شان نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یوں انٹرپریٹ کرتا ہے کہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں بلڈ سرکولیشن سر کی طرف ہوتی ہے، رکوع کرتے ہیں تو بیک بون کی ہڈی اور گھٹنوں کے لیے اچھی ایکسرسائز ہے، نماز ایکسرسائز نہیں ہے، یہ بندگی ہے خدا کی، جو اس نے فرمایا اس طرح اپنے آپ کو کرنا، لوجک کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے۔ عبادت ریشنل نہیں ہوتی، وہ تو ایمان بالغیب کی بنیاد پر ہم اللہ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اس نے بولا ویسے کرنا ہے۔ ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ میں مینٹلی یا لوجیکلی اس کو میں سمجھوں، نہیں، ٹارگٹ یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے میرا رب خوش ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مومن کی زاویہ نظر یہ ہوتا ہے، وہ دنیاوی یا ریشنل فائدے نہیں سوچتا، بھئی زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہوں آج میں اس کی مدد کروں کل وہ میری مدد کروں، نہیں، زکوٰۃ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے اسے میں پورا کر رہا ہوں، خلاص۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، وہ جو گائے کا واقعہ گزرا، سوال کیا تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا، بس رب کا حکم آ گیا آمنا و صدقنا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جس نے بدلا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے، یعنی ایمان دے کر کفر لے لیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یہ خواہش ہے اہل کتاب کی، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہیں دوبارہ سے اب کفر کی طرف لوٹا دیں، جو ایمان لائے نا ان کو دوبارہ کفر کی طرف، کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے اندر وہ ایک حسد کی وجہ سے کہ کیوں یہ اسلام لے آئے، کیوں یہ ایمان لے آئے، جو نبی کے ہم منتظر تھے، آخری نبی کے، یہ مشرکین ہم سے پہلے ایمان لے آئے، تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں دوبارہ سے مرتد ہو جائیں اور کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پہ واضح ہو چکی تھی کہ یہی وہ اسلام ہے، یہی وہ پیغمبر ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے اور بعد کے انبیاء نے دی۔ تو اب کیا کریں؟ یہودی اپنے دلائل کے ساتھ ضد پر آ گئے، حسد پر آ گئے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، کیا کریں؟ فاعفو، معاف کر دو۔ یہ ایک شان ہے مومن کی کہ جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ سامنے والا بندہ اپنی جہالت اور ضد اور عناد پر ڈٹا ہوا ہے، ضد کرنا مومن کی شان نہیں، بلکہ جہاں تنگ آمد یا جنگ آمد، اگر معاملہ ایسا ہے کہ دست درازی تک پہنچ گیا تو جہاد فی سبیل اللہ، لیکن سامنے سے کوئی دست درازی نہیں ہو رہی، یعنی مار پیٹ کی نوبت نہیں آ رہی، وہ صرف دلائل پہ بات کر رہے ہیں اور واضح ہو گیا کہ دلائل کے میدان میں وہ ہار چکے ہیں، اب صرف اور صرف ضد پر اڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ فاعفو، معاف کر دو، واصفحوا، صلح صفایا کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ہی واضح حق ظاہر ہو جائے اور فیصلہ آ جائے، یا تو قیامت کے دن یا تو اس دنیا میں۔
لہٰذا دینی ابحاث کے اندر اس قدر شدت اختیار کرنا کہ گالم گلوچ اور اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کی جائے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تو بات واضح ہو گئی، دلائل کے میدان میں شخص کوردہ ہیں، اب یہ اونچے ہتھ کنڈوں پر آ گئے ہیں، اخلاقیات سے گری حرکت کر رہے ہیں، لہٰذا پیغمبر ان کو چھوڑ دیں۔ فَانْتَظِرْ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، جا بجا آیا نا کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ سامنے ہوں گے، بات واضح ہو جائے گی۔ تو دینی اعتبار سے جو ڈیبیٹس ہیں وہ اخلاقیات کے دائرے میں ہوں، اس سے باہر نہ نکلا جائے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اعمال صالحہ کہ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ دیکھیے مجھے ایک پنکھا چلانا ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ اگر تعلیم ہے میں جا کے بٹن دباؤں گا پنکھا چل جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر میرے پاس وہ والی تعلیم نہ ہو تو میں ایک اسٹک لے کے نا پنکھے کو گھماؤں گا، اور آپ جانتے ہیں اسٹک سے پنکھے کو گھمانے سے پنکھا تو گھومے گا لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے نا پرابلم کے سولوشن کے لیے ایک طریقہ بتایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بڑا مسئلہ ہوا تم صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، اور اپنے جتنی بھی کیپیسٹی ہے آپ وہ صلاحیت استعمال کرو، آپ کو مشکلات سے اللہ نکالیں گے۔ جیسے میں بٹن دبا رہا ہوں، پنکھا یہاں پر ہے، بٹن وہاں پر ہے، مجھے پتہ ہے بٹن دباؤں گا تو پھر یہ الیکٹریسٹی سے پنکھا گھومے گا، اور مجھے اس طرح اللہ پابند کرتے ہیں کہ تم مسائل میں صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور اپنی کوشش کرو، نکالنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھلائی تم آگے بھیجو گے آخرت کے لیے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھ رہے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارا، اب یہ ایک شکوہ، کہتے بھی ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، یہودی کہتے تھے اور عیسائی کہتے تھے ہم تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں، لہٰذا جنت تو صرف ہمارے لیے۔ تو یہ دونوں فریق یعنی یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے جنت صرف ہمارے لیے، وقالو، اور کہا کرتے تھے لن يدخل الجنت، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا الا مگر وہ کانا ہودن جو یہودی ہو، او نصارہ یا نصارہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جو شخص تابع کر دے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی، وہو محسن، اور وہ نیک وکار ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اجر اور بدلہ اور ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ نہ غمگین ہوں گے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہاں ایک اور شکوہ، یہودی کہا کرتے تھے کہ عیسائی بالکل غلط راستے پر ہیں، کسی طور پر بھی درست راستے پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہی بات نصارہ یعنی عیسائی یہودیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے یعنی جو اہل کتاب نہیں ہیں، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح۔ فاللہ یحکم بینہم، تو یہ سارے آرگومنٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ تو فاللہ یحکم، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس معاملے میں جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ہمیں یقین قیامت ہوگا، ہم زیادہ بے صبرے نہ ہوں، تحمل ضبط کے ساتھ، اس دنیا میں نہ صحیح، آخرت تو ہے نا، آخرت تو اصلی دنیا ہے، یہاں پر تو ہم تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں، اس تھوڑے سے وقت میں کیا آرگومنٹ کر کے اس چھوٹی سی زندگی کو خراب کریں۔ انشاءاللہ قیامت ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور وہاں پر سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، ایک شکوہ، جو اللہ کی مسجد سے روکے، ان یذکر فیہا، کہ اس میں ذکر کیا جائے اسمہ، اللہ کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور وہ درپے ہو گئے اس کے خراب کرنے کے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے حدیبیہ، وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے، 6 ہجری کا واقعہ ہے، تو مکہ والوں نے روک لیا۔ بعض علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ڈومینیٹ ہوئے کرسچن
جب عیسائی رومی حکومت میں اسٹیٹ کی سطح پر آئے تو انہوں نے بیت المقدس میں یہودیوں کے داخلے پر پابندی لگا لی تھی۔ تو دونوں علماء کرام کی رائے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، اور ایسے لوگوں کے لیے روا نہیں، لائق نہیں، جائز نہیں، مناسب نہیں کہ وہ داخل ہوں اللہ کے گھر میں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے واسطے دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اب جب روک رہے ہیں اللہ کے گھر سے تو عبادت کہاں کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کر لو تم اللہ کو پاؤ گے۔ یعنی آپ ضروری نہیں ہے مسجد، اگر مسجد سے کوئی روک رہا ہے گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، میدان میں پڑھ سکتے ہیں، راستے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی انبیاء میں کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دی گئی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی والے ہیں اور خوب علم والے ہیں۔ وقالو، اور یہاں سے ایک اور شکوہ، وقالو اتخذ اللہ ولدا، یہ نصارہ عیسائی، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ، یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا دیا، سبحانہ، پاک ہے اللہ اس سے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ اسی کا تو ہے، کل لہ قانتون، اور سارے کے سارے اس کے تابع دار ہیں۔ ٹین ایجر جو ہوتا ہے نا 12-13 سال، اس کو طلب نہیں ہوتی اور اولاد کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں میں طاقتور ہوں اور میں سب کچھ کر لوں گا، نہیں کرنی شادی بچے نہیں۔ لیکن جب ایجڈ ہو جاتا ہے نا تو کہتے ہیں مجھے اولاد کی ضرورت ہے، وہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پہ تو بڑھاپا نہیں آنا، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ بے اولاد کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جس کو اپنے زوال کی فکر ہو کہ میں جب آج تو طاقتور ہوں کل کمزور ہوں گا۔ تو ہمارے لیے تو ہے، عمومی طور پر دیکھ لیں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے بیٹے کی طرف کہ بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا بنسبت بیٹی کے۔ اگرچہ یہ اچھی سوچ نہیں ہے لیکن بہرحال ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر یہ سوچ کہیں نہ کہیں کونے کانچے میں رہتی ہے کہ بیٹا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر کبھی زوال نہیں آنا، اس وجہ سے فرمایا کہ سبحانہ، وہ پاک ہے اس چیز سے، اس کے لیے آسمان بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمان زمین سب کچھ اسی کا تو ہے، کل لہ قانتون، سب اس کے تابع دار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، ایتھیسٹ کو یہ بہترین دلیل ہے، اس کو یاد کر لیں۔ بدیع السما، بدیع مطلب کیا؟ کسی چیز کو نابود سے بود کرنا۔ دیکھیں اگر آج ہم کچھ بناتے ہیں، لیبارٹری میں جا کے سیلی کیوں نہ بنا لیں، کوئی آرگینک کوئی چیز بنا لیں، تو وہ کسی چیز کو استعمال کر کے بنایا جاتا ہے۔ ہمیں بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، ہمیں میٹیریل چاہیے۔ اللہ نے وداؤٹ میٹیریل، کسی چیز کے بغیر، عدم سے، یعنی کچھ نہیں تھا، وہاں سے اللہ نے دنیا کو وجود بخشا۔ یہ صلاحیت کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہم اگر کچھ بھی بنائیں گے ہمیں رو میٹیریل تو چاہیے نا۔ یہ بدیع کا لفظ بتاتا ہے کہ کچھ نہیں تھا، پہلی مرتبہ وداؤٹ اینی رو میٹیریل اللہ تعالیٰ نے پورا یونیورس کو کریٹ کیا، پورے یونیورس کو۔ کون کر سکتا ہے اس طرح؟ ہمیں کچھ نہ کچھ تو چاہیے، ہم انیشیٹ کر کے کچھ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، نابود، کچھ نہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر بنایا۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فانما يقول له كن فيكون، وہ فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کو باقاعدہ پلاننگ کرنا، کسی کی کوئی یہ ناراض نہ ہو، وہ ناراض نہ ہو، یہ چیزیں چاہیے نہیں، وہ فرماتے ہو جا، ہو گیا۔ پوری یونیورس ایسے ہی بنی، پوری یونیورس ایسے ہی تباہ ہو جائے گی، سارے معاملات ایسے ہی ہیں، بس اللہ فرماتے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، یہ مکہ کے مشرکین وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمیں بتا رہے ہیں؟ اللہ اگر چاہتے ہیں ہمیں اپنا دین کی تعلیم دینا تو خود آ جائیں ہمیں بتائیں، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے خود کیوں بات نہیں کرتے؟ اور تأتینا آیا، یا کوئی ہم پر نشانی اتاریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، ہم پر کوئی نشانی نازل کریں، جو بھی ہم کہہ رہے ہیں مکے میں نہر بہا دیں، سونے کے پہاڑ بنا لیں، اس طرح کے ان کے ڈیمانڈز تھے، جو 15ویں پارے میں اس کا تذکرہ ڈیٹیل آئے گا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا اس سے پہلے بھی لوگوں نے، یاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے دیکھنا ہے، تب ہم مانیں گے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں موافق ہو گئے، وہ یہودی جو اللہ کے دیکھنے کا مطالبہ کر رہے تھے اور یہ مشرکین جو کہہ رہے ہیں اللہ خود آ کے ہمیں بتائیں۔ قد بین الآیات لقوم یوقنون، اللہ نے واضح کر دی اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ ای سعادت بزور بازو نیست، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جو اس وقت
ہو سکتا ہے ہندو ہوں، ہو سکتا ہے ایتھیسٹ ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں سے جہاں کہیں تعلیمات پہنچ گئیں تو ان کے دل میں جو شمع ہے ایمان کی وہ جل جاتی ہے، وہ روشن ہو جاتی ہے۔ انا ارسلنا کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے، انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا، تسلی آپ علیہ السلام کے لیے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا۔ یاد رہے پیغمبر صرف بتا سکتا ہے، کر نہیں سکتا۔ عذاب اللہ لاتے ہیں اور منافع اللہ دیتے ہیں، فائدہ اللہ دیتے ہیں۔ پیغمبر نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، پیغمبر بتاتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے اللہ فائدہ دیں گے، یہ کام کرو گے تو اللہ نقصان دیں گے۔ تو بشیرا و نذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور جو لوگ دنیا سے بغیر ایمان کے چلے گئے، جہنم میں چلے گئے، پیغمبر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کڑتے تھے کہ ایک شخص کفر کی حالت میں چلا گیا تو یہ اس کو کتنا جہنم میں عذاب ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ تو آپ علیہ السلام کڑتے تھے کہ کیوں یہ بغیر ایمان کے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں پیغمبر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جو جہنم میں جا رہے ہیں، وہ اپنے بدعمالی کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی کوشش یہ تھی نا، یہود و نصارہ مشرکین اسلام کی طرف ہیں، تو آپ علیہ السلام بعض معاملات میں نرمی فرماتے ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے پیغمبر ہرگز یہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے، نہ یہودی نہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ بوسنیا میں 90s کے ڈیکے میں کیا ہوا تب، وہاں نام کے مسلمان تھے، ان کے پاس جو ایویڈنس تھا نا اسلام کا وہ صرف تھا کہ نام، باقی ان کا بود و باش، رہن سہن، لباس، ہر چیز اسلام کہیں سے نظر نہیں آتا، ان کو دیکھ کر کوئی نہیں کہتا کہ مسلمان ہے، ان کی پوری کمیونٹی صرف نام کے مسلمان تھے۔ اس وقت سربیا کی طرف سے ان پہ جو قتل عام ہوا بڑی تعداد میں، معاملہ کیا ہے کہ کوئی راضی نہیں ہوگا جب تک کہ پورا ان کے دین پر داخل نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ اس در پہ نہ پڑیں کہ یہ لوگ اسلام کی طرف آپ ان کو راضی کر لیں گے اور یہ آپ کی بات مان لیں گے۔ فرمایا ولن ترضیٰ، آپ کر ہی نہیں سکتے ان کو راضی، آپ سے راضی نہیں ہو سکتے یہود و نصارہ یہاں تک کہ آپ خود ان کے دین میں نہ چلے جائیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت، پیغمبر بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم میں سے کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ بسا اوقات ایک بہت بڑا شیخ مفتی کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے وہ جھٹلا دیا جاتا ہے، بسا اوقات ایک بکری چرانے والا کسی کو دعوت دیتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تو ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ فرماتے صرف میرے ہاتھ میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر پیروی کی اپنی خواہشات کی، اگر آپ نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، علم آنے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے ماں سوا دوست، نہ کوئی مددگار۔ خواہشات کو قرآنی تعلیمات کے مطابق اس درجے پہ رکھا ہے کہ ایک طرف اللہ ہیں، ایک طرف خواہشات ہیں، یعنی دل چاہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ اے پیغمبر آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے خواہشات کو خدا بنا دیا، من اتخذ الہہ ہوا، جنہوں نے اپنے خواہش کو خدا بنا دیا، یعنی خدا کا حکم ہے کہ یوں کرو اور یہ کہتے نہیں میرا دل چاہ رہا ہے میں یوں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اپنے خواہشات کی تابع داری کری تو یاد رکھو اللہ کے سوا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کی تلاوت کرنا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ یعنی بعض لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ نہیں صرف قرآن سمجھنا دیٹ از سفیشنٹ، نہیں، بلکہ یتلونہ حق تلاوتہ، تجوید کے ساتھ باقاعدہ اس کے مخارج کے ساتھ پڑھنا بھی یہ قرآن کریم کا ایک حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ اس کا انکار کریں تو وہ لوگ ہیں خسارے والے اور ناکام۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔